السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ دو دعائیں سیکھیں گے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے۔ میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کرتا ہوں، سنیں انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ ہر دعا کے پیچھے اللہ کی رحمت، دعاؤں کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ جل شانہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اصل رحمت ہے، اصل فضل ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ رحمت اور فضل ایسی چیز ہے کہ جنت بھی اسی رحمت سے ملے گی۔ کبھی بھی کسی کو جنت عبادت پر نہیں ملے گی، کبھی بھی کسی کو جنت عبادت پر نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی تو اس کی رحمت سے ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے، جنت محض اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور آپ میں اگر گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو اس کی رحمت سے، نیکی پر آ سکتے ہیں تو اس کی رحمت سے، اللہ کی محبت مل سکتی ہے تو رحمت سے، کلمہ نصیب ہوگا تو رحمت سے، کلمے والی زندگی پر آ سکتے ہیں تو رحمت سے، حلال طیب لقمہ پا سکتے ہیں تو رحمت سے، حلال نظریں پا سکتے ہیں تو رحمت سے، حلال جذبے پا سکتے ہیں تو رحمت سے، حلال خیالات کو لا اور پا سکتے ہیں تو رحمت سے، حلال راہیں جو ہیں ان پر اگر ہم چل سکتے ہیں تو تب بھی اللہ کی رحمت سے، یہ ہاتھ رحمت سے نیکی کر سکتا ہے، یہ پاؤں رحمت سے نیکی کر سکتا ہے، یہ خیالات، یہ جذبے، یہ آنکھیں، یہ سوچیں، یہ جسم اگر نیکی کی طرف چلے گا تو پیچھے رحمت ہوگی اور اس کا فضل ہوگا، اور اگر ہم نیکی پر نہیں چل سکتے تو رحمت کی کمی ہوگی۔ اپنے ارد گرد رحمت کو، اللہ کے فضل کو اور اس کے کرم کو متوجہ کرائیں۔ بس اس کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میرا کسی نے احترام کر دیا، میرا دل ڈر جائے کہ مولا تیری رحمت سے یہ ہوا ہے، مجھے تو دائیں بائیں کوئی عبادت، کوئی تقوی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر مجھے رزق مل گیا، اچھا کپڑا، اچھی جوتی، اچھی گاڑی، اچھی چیزیں مل گئیں تو فوراً میرا دل دہل جائے، کریم تیری رحمت سے ایسے ہوا، اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، بس تو نے کرم کر دیا، بس تیرے کرم سے ہوا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، رب ہرا بھرا رکھے گا، رب سدا رحمتوں کے دروازے کھولے رکھے گا، رب تجھے پالے گا، رب تیری نسلوں کو پالے گا، رب تجھے سدا بہار رکھے گا۔ اور جب رحمت تجھ سے ہٹ جائے، قرآن کی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ تو نفس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ نفس امارہ سے تو گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو معصیت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، بس اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اگر رحمت آ گئی تو کام بن گیا۔ تو ہمیں ہر پل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا متلاشی رہنا چاہیے۔ ایک قطرہ جے بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایسی دعاؤں کے متلاشی، جن دعاؤں کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مسکراہٹ ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ عمل تلاش کریں، ان اعمال کے متلاشی بنیں، ان اعمال کو تلاش کریں، اور وہ کچھ اعمال میں نے آپ کی خدمت میں بتائے ہیں، ان اعمال کو تلاش کریں۔ تو انہی اعمال میں سے آج ہم دو عمل سیکھیں گے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے باہر آنے کی دعا۔ مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے رب، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہاں پہ باب نہیں کہا کہ اللہم افتح لی باب رحمتک کہ دروازہ کھول دے، نہیں، فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور ایک اور دعا جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں جاتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، رحمت کے دروازے کھول گئے، تیری رحمت ہوگی، تیری رحمت ہوئی ہے تو میں مسجد میں آیا ہوں، تیری رحمت ہوگی تو وضو کروں گا، تیری رحمت ہوگی تو وضو قبول ہوگا، تیری رحمت ہوگی تو نماز کی توفیق ہوگی، تیری رحمت ہوگی تو نفل کی توفیق ہوگی، تیری رحمت ہوگی تو وتر پڑھوں گا، تیری رحمت ہوگی تو نماز میں خشوع خضوع ملے گا،
تیری رحمت ہوگی تو مسجد میں سکون ملے گا، تیری رحمت ہوگی تو مسجد میں آ کے یوں محسوس ہوگا کہ اب میں جنت میں آ گیا، تو یہ سب کچھ تیری رحمت سے ہوگا۔ اور جب مسجد سے باہر آتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اگر صحت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، اگر مسائل حل ہوں گے تیرا فضل ہوگا تبھی تو حل ہوں گے، معیشت، رزق، برکت، خیریں، عافیتیں، یہ سب کچھ کیسے ملے گا؟ تیری رحمت اور تیرے فضل سے ملے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ دہرائیے گا، یہ ہے مسجد میں آنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ ایک سیکنڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ ہے مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک من فضلک، من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہمیں ہر پل تلاش کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں یا مسجد سے باہر آنے لگیں تو اس وقت کیا کریں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھیں اور مسجد سے باہر آنے کی دعا بھی پڑھیں اور ترجمے کو ذہن میں رکھیں اور مسجد میں آ کر بھی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اس کا فضل مانگیں۔ اہل علم و ہنر جانتے ہیں تجھے، اہل علم و ہنر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیب تو اس کو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔